اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک، پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا، پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ خلاصہ تفسیر، اور ان لوگوں نے جو کہ بنی اسرائیل میں سے آپ کے منکر نبوت تھے آپ کو ہلاک کرنے اور ایذا پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کی، چنانچہ مکر و حیلہ سے آپ کو گرفتار کر کے سولی دینے پر آمادہ ہوئے، اور اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی جس کی حقیقت کا ان لوگوں کو بھی پتہ نہ لگا، کیونکہ انہیں مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا، کیونکہ انہی مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جس سے وہ محفوظ رہے اور وہ ہم شکل سولی دیا گیا۔ ان لوگوں کو اس تدبیر کا علم تک بھی نہ ہو سکا، اور دفع پر تو کیا قدرت ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے سب تدبیریں کرنے والوں سے، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں، کیونکہ اوروں کی تدبیریں ضعیف ہوتی ہیں اور کبھی قبیح اور بے موقع بھی ہوتی ہیں، اور حق تعالیٰ کی تدبیریں قوی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ خیر محض اور موافق حکمت کی ہوتی ہیں۔ اور وہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جبکہ وہ گرفتاری کے وقت متردد اور پریشان ہوئے، فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت موعود پر طبعی موت سے وفات دینے والا ہوں، بس جب تمہارے لیے موت طبعی مقدر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان دینے سے محفوظ رہو گے، اور فی الحال میں تم کو اپنے عالم بالا کی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں کی تہمت سے پاک کرنے والا ہوں جو تمہارے منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ گو اس وقت یہ منکرین غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی اس وقت میری طرف ہوگی سب کی واپسی دنیا و برزخ سے، سو میں اس وقت تمہارے سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے، کہ من جملہ ان امور کے مقدمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آیت کے اہم الفاظ کی تشریح۔ اس آیت کے الفاظ و معانی میں بعض فرقوں نے تحریفات کا دروازہ کھولا ہے جو تمام امت کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آخر زمانے میں نزول کے منکر ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ان الفاظ کی تشریح وضاحت کے ساتھ کر دی جائے۔ واللہ خیر الماکرین، لفظ مکر عربی زبان میں لطیف و خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اگر وہ اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے اور برائی کے لیے ہو تو برا ہے، اسی لیے وَلَا يَحِيقُ الْمَكَرُ الشَّيْءِ
ولا یحیق المکر السیئ میں مکر کے ساتھ سیئ کی قید لگائی. اردو زبان کے محاورات میں مکر صرف سازش اور بری تدبیر اور حیلے کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے عربی محاورات پر شبہ نہ کیا جائے. اسی لیے یہاں خدا کو خیر الماکرین کہا گیا. مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ شخص معاذ اللہ ملحد ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بددین بنا کر چھوڑے گا. اس نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا. ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر حق تعالی کی لطیف و خفیہ تدبیر ان کے توڑ میں اپنا کام کر رہی تھی، جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے. انی متوفیک، لفظ متوفی کا مصدر توفا اور مادہ وفی ہے. اس کے اصلی معنی عربی لغت کے اعتبار سے پورا پورا لینے کے ہیں. وفا، ایفا، استیفا اس معنی کے لیے بولے جاتے ہیں. تو وفا کے بھی اصلی معنی پورا پورا لینے کے ہیں. تمام کتب لغت عربی زبان کی اس پر شاہد ہیں، اور چونکہ موت کے وقت انسان اپنی اجل مقدر پوری کر لیتا ہے اور خدا کی دی ہوئی روح پوری لے لی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے یہ لفظ بطور کنایہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ روزانہ انسان کی نیند ہے. اس کے لیے بھی قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لے لیتا ہوں جانوں کو ان کی موت کے وقت. اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح صفحہ 83 جلد 2 میں فرمایا التوفی فی لغت العربی معناها القبض والاستیفاء وذلك ثلاثة انواع، احدها التوفی فی النوم والثانی توفی الموت والثالث توفی الروح والبدن جميعا. اور کلیات ابو البقاء میں ہے توفى الماتة وقبض الروح وعليه استعمال العام واول استیفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء. اسی لیے آیت مذکورہ میں لفظ متوفی کا ترجمہ اکثر حضرات نے پورا لینے سے کیا ہے، جیسا کہ ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں مذکور ہے. اس ترجمہ کے لحاظ سے مطلب واضح ہے کہ ہم آپ کو یہودیوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں گے بلکہ خود آپ کو لے لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی طرف آسمان پر چڑھا لیں گے. اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ موت دینے سے کیا ہے، جیسے کہ بیان القرآن کے خلاصے میں اوپر مذکور ہے، اور یہی ترجمہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسانید صحیحہ کے ساتھ منقول ہے. مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی منقول ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبکہ یہودی آپ کے قتل کے درپے تھے، آپ کی تسلی کے لیے 2 لفظ ارشاد فرمائے. ایک یہ کہ آپ کی موت ان کے ہاتھوں قتل کی صورت میں نہیں بلکہ طبعی موت کی صورت میں ہوگی. دوسرا یہ کہ اس وقت ان لوگوں کے نرغے سے نجات دینے کی ہم یہ صورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے. یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح منقول ہے. اسحاق بن مشر اور ابن عساکر نے بروایت جوہر عن الضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت انی متوفیک ورافعک الیہ کی تفسیر میں یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر آخر زمانے میں آپ کو طبعی طور پر وفات دوں گا. اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں، مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے. رافع کا پہلے اور متوفی کا وقوع بعد میں ہوگا، اور اس موقع پر متوفی کا مقدم ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پورے معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے ہونے والا ہے. یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لیے نہیں، چند روزہ ہوگا اور پھر آپ اس دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے.
اور بعد میں طبعی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی۔ اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک معجزہ بھی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی۔ نیز اس میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا، ورنہ ان کے زندہ آسمان پر چلے جانے کے واقعے سے ان کا یہ عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا کہ وہ بھی خدا تعالی کی طرح حی و قیوم ہے۔ اس لیے پہلے متوفی کا لفظ ارشاد فرما کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دینا، پھر اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی مخالفت و عداوت تو انبیاء علیہ السلام سے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی ہے، اور عادت اللہ یہ رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے انکار اور ضد پر جمی رہی، پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی، تو دو صورتوں میں سے ایک صورت کی گئی ہے، یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو فنا کر دیا گیا، جیسے عاد و سمود اور قوم لوط علیہ السلام اور قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا گیا، یا پھر یہ صورت ہوئی کہ اپنے پیغمبر کو اس دار الکفر سے ہجرت کرا کے کسی دوسری طرف منتقل کیا گیا، اور وہاں ان کو وہ قوت و شوکت دی گئی کہ پھر اپنی قوم پر فتح پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں پناہ لی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے علاقہ شام میں تشریف لائے، اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پھر وہاں سے حملہ آور ہو کر مکہ فتح کیا۔ یہودیوں کے نرغے سے بچانے کے لیے یہ آسمان پر بلا لینا بھی در حقیقت ایک قسم کی ہجرت تھی، جس کے بعد وہ پھر دنیا میں واپس آ کر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کی یہ ہجرت سب سے الگ آسمان کی طرف کیوں ہے، رہا یہ معاملہ کہ ان کی یہ ہجرت سب سے الگ آسمان کی طرف کیوں ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرما دیا ہے کہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش عام مخلوقات کے طریقے پیدائش سے مختلف بغیر ماں باپ کے ہے، اسی طرح ان کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش سے مختلف صورت سے ہوئی، اور موت بھی عجیب و غریب طریقے سے صدہا سال کے بعد دنیا میں آ کر عجیب ہوگی۔ تو اس میں کیا تعجب ہے کہ ان کی ہجرت بھی کسی ایسے عجیب طریقے سے ہو۔ یہی عجائب قدرت تو جاہل نصارہ کے لیے اس عقیدے میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئے کہ ان کو خدا کہنے لگے، حالانکہ انہی عجائب کے ہر قدم اور ہر چیز پر غور کیا جائے تو ہر ایک واقعے میں ان کی عبدیت و بندگی اور تابع فرمان الہی ہونے اور بشری خصائص سے متصف ہونے کے دلائل ہیں، اور اسی لیے ہر ایسے موقع پر قرآن حکیم نے عقیدہ الوہیت کے ابطال کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ آسمان پر اٹھانے سے یہ شبہ بہت قوی ہو جاتا، اس لیے متوفی کو پہلے بیان کر کے شبے کا قلع قمع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یہود کی تردید تو مقصود ہی ہے کہ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا عزم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس تقدیم و تاخیر الفاظ کے ذریعے اسی کے ساتھ نصارہ کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ خدا نہیں جو موت سے بری ہوں، ایک وقت آئے گا جب ان کو بھی موت آئے گی۔ امام راضی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر اسی طرح کے مسئلے کے ماتحت بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہونے والے واقعے کو بعد میں بیان فرمایا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح ما جسم کا ہے، تو رفع عیسیٰ کا یہ مفہوم لینا کہ صرف رفع روحانی ہوا، صرف جسمانی نہیں اٹھایا گیا، بالکل غلط ہے۔ تو رفع عیسیٰ کا یہ مفہوم لینا کہ صرف رفع روحانی ہوا، جسمانی نہیں اٹھایا گیا، بالکل غلط ہے۔ رہا یہ کہ لفظ رفع کبھی بلندی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں رفع بعضکم فوق بعض درجات اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم وغیرہ آیات میں مذکور ہے۔
تو یہ ظاہر ہے کہ لفظ رفع کو رفع درجہ کے معنی میں استعمال کرنا ایک مجاز ہے جو قرائن کی بنا پر مذکورہ آیات میں ہوا ہے. یہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی لینے کی کوئی وجہ نہیں. اس کے علاوہ اس جگہ لفظ رفع کے ساتھ لفظ الہ استعمال فرما کر اس مجازی معنی کا احتمال بالکل ختم کر دیا گیا ہے. اس آیت میں رافعک الیہ فرمایا، اور سورہ نساء کی آیت میں بھی جہاں یہودیوں کے عقیدے کا رد کیا گیا وہاں بھی یہی فرمایا وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، یعنی یہودیوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف اٹھا لینا روح ما جسد کے زندہ اٹھا لینے ہی کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں تک الفاظ آیت کی تشریح ہوئی. آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے 5 وعدے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے. سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، طبعی طور سے وقت موعود پر ہوگی، اور وہ وقت موعود قرب قیامت میں آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ آگے آئے گا. دوسرا وعدہ فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا. یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا جس کے پورا کرنے کی خبر سورہ نساء کی آیت میں اس طرح دے دی گئی وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا. تیسرا وعدہ ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں وہ اس طرح پورا ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب غلط الزامات کو صاف کر دیا. مثلا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نسب کو مطعون کرتے تھے. قرآن کریم نے اس الزام کو یہ فرما کر صاف کر دیا کہ وہ محض اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس سے زیادہ تعجب کی چیز ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خدائی کی دعوے کا الزام لگاتے تھے. قرآن کریم کی بہت سی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے خلاف اپنی عبدیت اور بندگی اور بشریت کا اقرار نقل فرمایا. چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ میں ہے کہ آپ کے متبعین کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا. یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے. ان کے سب احکام پر ایمان اور اعتقاد کی شرط نہیں. تو اس طرح نصارہ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے معتقد ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ صرف اتنا اعتقاد نجات آخرت کے لیے کافی نہیں بلکہ نجات آخرت اس پر موقوف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں. نصارہ نے اس پر اعتقاد و ایمان اختیار نہ کیا، اس لیے نجات آخرت سے محروم رہے. مسلمانوں نے اس پر بھی عمل کیا، اس لیے نجات آخرت کے مستحق ہو گئے. لیکن دنیا میں یہودیوں پر غالب رہنے کا وعدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر موقوف تھا. وہ دنیا کا غلبہ نصارہ اور مسلمانوں کا بمقابلہ یہود ہمیشہ حاصل رہا. وہ دنیا کا غلبہ نصارہ اور مسلمانوں کو بمقابلہ یہود ہمیشہ حاصل رہا اور یقیناً قیامت تک رہے گا. جب سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت تک سے آج تک ہمیشہ مشاہدہ یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود ہمیشہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے. انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں. اسرائیل کی موجودہ حکومت سے اس پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اول تو اس حکومت کی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ وہ روس اور یورپ کے نصارہ کی مشترکہ چھاونی ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قائم کر رکھی ہے.
ایک دن کے لیے بھی اگر حکومت روس و امریکہ و دیگر ممالک یورپ اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا لے تو دنیا کے نقشے سے اس کا وجود مٹتا ہوا ساری دنیا مشاہدہ کر لے۔ اس لیے یہود یا اسرائیل کی یہ حکومت حقیقت شناس لوگوں کی نظر میں ایک مجاز تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں، اور بالفرض اس کو ان کی اپنی ہی حکومت تسلیم کر لیا جائے تو بھی نصارہ اور اہل اسلام کے مجموعے کے مقابلے میں اس کے مغلوب و مقہور ہونے سے کون سا صحیح العقل انسان انکار کر سکتا ہے؟ اس سے بھی قطع نظر کرو تو قرب قیامت میں چند روزہ یہود کے غلبے کی خبر تو خود اسلام کی متواتر روایات میں موجود ہے۔ اگر اس دنیا کو اب زیادہ باقی رہنا نہیں ہے اور قیامت قریب ہی آ چکی ہے تو اس کا ہونا بھی اسلامی روایات کے منافی نہیں، اور ایسی چند روزہ شورش کو سلطنت یا حکومت نہیں کہہ سکتے۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا، تو وہ وعدہ بھی اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ آیت میں ارشاد ہے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم۔ مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے۔ دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے، اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت میں واضح کر دی ہے، اور اس آیت میں بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کی کید اور تدبیر کو خود انہی کی طرف لوٹا دیا، کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے مکان کے اندر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کی شکل و صورت تبدیل کر کے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ڈھال دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، لیکن تدبیر حق نے ان کو شبے میں ڈال دیا کہ اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوش ہو لیے۔ اس کی مزید تفصیل سورہ نساء میں آئے گی۔ نصارہ کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ مذکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی اور بتلا دیا کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اس سے یہ دھوکہ عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے شبہ لہم کے مصداق یہود کی طرح نصارہ بھی ہو گئے۔ ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ سولی پر چڑھایا جا سکا، وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔ اسی عقیدے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں یہ اجماع نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہاں اس کی پوری تفصیل کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ علماء امت نے اس مسئلے کو مستقل کتابوں اور رسالوں میں پورا واضح فرما دیا ہے اور منکرین کے جوابات تفصیل سے دیے ہیں، ان کا مطالعہ کافی ہے۔ مثلا حضرت حجت الاسلام مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بزبان عربی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بزبان اردو حیات عیسیٰ علیہ السلام، مولانا سید محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حیات مسیح علیہ السلام، اور بھی سینکڑوں چند چھوٹے بڑے رسائل اس مسئلے پر مطبوع و مشتہر ہو چکے ہیں۔ آخر نے بامر استاد حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے
100 سے زائد احادیث جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا بتواتر ثابت ہے، ایک مستقل کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں جمع کر دیا ہے، ایک مستقل کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں جمع کر دیا ہے، جس کو حال میں حواشی و شرح کے ساتھ حلب شام کے ایک بزرگ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے بیروت میں چھپوا کر شائع کیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ زخرف کی آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس معاملے میں متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل قیامت نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے پھر قرب قیامت میں نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جن کو علماء امت نے مستقل کتابوں اور رسالوں کی صورت میں شائع کر دیا ہے، جن میں سے بعض کے نام اوپر درج ہیں۔ مسئلے کی مکمل تحقیق کے لیے تو انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس پر نظر کرنے سے ذرا بھی عقل و انصاف ہو تو اس مسئلے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے 4 رکوع میں اللہ تعالی جل شانہ نے انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا تو حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران علیہم السلام سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر اس بسط و تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، ان کی تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے طعن و تشنیع، اول ولادت میں ان کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، پھر جوان ہونا اور قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، ان کو آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ، پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات، یہ ایسے حالات ہیں کہ پورے قرآن و حدیث میں کسی نبی و رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ یہ بات ہر انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ایسا کیوں اور کس حکمت سے ہوا۔ ذرا بھی غور کیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی و رسول ہیں، کوئی دوسرا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات میں اس کا بڑا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک جو جو مراحل امت کو پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق ہدایات دے دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قابل اتباع کون لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ اصولی طور پر عام اوصاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا، بہت سے حضرات کے نام متعین کر کے بھی امت کو ان کے اتباع کی تاکید فرمائی، اس کے بالمقابل ان گمراہ لوگوں کا بھی پتہ دیا جن سے امت کے دین کو خطرہ تھا۔ بعد کے آنے والے گمراہوں میں سب سے بڑا شخص مسیح دجال تھا جس کا فتنہ سخت گمراہ کن تھا، اس کے اتنے حالات و صفات بیان فرما دیے کہ اس کے آنے کے وقت امت کو اس کے گمراہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اسی طرح بعد کے آنے والے مصلحین اور قابل اقتدار بزرگوں میں سب سے زیادہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو حق تعالی نے نبوت اور رسالت سے نوازا اور فتنہ دجال میں امت مسلمہ کی امداد کے لیے ان کو آسمان میں زندہ رکھا اور قرب قیامت میں ان کو قتل دجال کے لیے معمور فرمایا۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے حالات و صفات بھی امت کو ایسے واشگاف بتلائے جائیں جن کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کسی انسان کو ان کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اس میں بہت سی حکمت و مسالے ہیں۔ اول یہ کہ اگر امت کو ان کے پہچاننے ہی اس میں اشکال پیش آیا تو ان کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔
امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ لگے گی تو وہ امت کی امداد و نصرت کس طرح فرمائیں گے؟ دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت فرائض نبوت و رسالت پر معمور ہو کر دنیا میں تشریف نہ آئیں گے، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و امامت کے لیے بحیثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مگر ذاتی طور پر جو ان کو منصب نبوت و رسالت حاصل ہے اس سے معزول بھی نہ ہوں گے، بلکہ اس وقت ان کی مثال اس گورنر کی سی ہوگی جو اپنے صوبے کا گورنر ہے مگر کسی ضرورت سے دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے، تو وہ اگرچہ صوبے میں گورنر کی حیثیت پر نہیں مگر اپنے عہدہ گورنری سے معزول بھی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی صفت نبوت اور رسالت سے الگ نہیں ہوں گے، اور جس طرح ان کی نبوت سے انکار پہلے کفر تھا اس وقت بھی کفر ہوگا۔ تو امت مسلمہ جو پہلے سے ان کی نبوت پر قرآنی ارشادات کی بنا پر ایمان لائے ہوئے ہے، اگر نزول کے وقت ان کو نہ پہچانے تو انکار میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے ان کی علامات و صفات کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت تھی۔ تیسرے یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی آخری عمر میں پیش آئے گا، اگر ان کی علامات و حالات مبہم ہوتے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ان علامات کے ذریعے اس کی تردید کی جا سکے گی، جیسا کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور علماء امت نے انہی علامات کی بنا پر اس کے قول کو رد کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ اور دوسرے مواقع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و صفات کا اتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہونا خود ان کے قرب قیامت میں نازل ہونے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانے ہی کی خبر دے رہا ہے۔ احقر نے اس مضمون کو پوری وضاحت کے ساتھ اپنے رسالہ مسیح موعود کی پہچان میں بیان کر دیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا، سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام نیک کیے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق، اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف۔ یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی۔ ضبط آیات اوپر آیت میں مذکور تھا کہ میں ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ کر دوں گا، اس آیت میں اس فیصلے کا بیان ہے۔ خلاصہ تفصیل فیصلے کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو ان کے کفر پر سخت سزا دوں گا، مجموعہ دونوں جہاں میں، دنیا میں بھی کہ وہ تو ہو چکی اور آخرت میں بھی کہ وہ باقی رہی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی طرفدار نہ ہوگا، اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے، اور کفار کو سزا ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ایسے ظلم کرنے والوں سے جو خدا تعالیٰ یا پیغمبروں کے منکر ہوں، یعنی چونکہ یہ ظلم عظیم ہے، معافی کے قابل نہیں،
اس لیے مبغوث شدید ہو کر سزا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ مذکورہ ہم تم کو بذریعہ وحی پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ آپ کے من جملہ دلائل نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے ہے۔ معارف و مسائل۔ مصائب دنیا کفار کے لیے کفارہ نہیں ہوتے، مومن کے لیے کفارہ ہو کر مفید ہوتے ہیں۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس آیت کے مضمون پر ایک خفیف سا اشکال ہوتا ہے کہ قیامت کے فیصلے کے بیان میں اس کہنے کے کیا معنی کہ میں دنیا و آخرت میں سزا دوں گا، کیونکہ اس وقت تو سزائے دنیاوی نہیں ہوگی۔ حال اس کا یہ ہے کہ اس کہنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو یہ کہے کہ اس وقت تو 1 سال کی قید کرتا ہوں، اگر جیل خانے میں کوئی شرارت کی تو 2 سال کی سزا کروں گا۔ فقط اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سال آج کی تاریخ سے ہوں گے، پس اس بنا پر یقینی ہے کہ شرارت کے بعد 2 سال کا حکم ہو جاوے گا۔ حاصل یہ ہوتا ہے کہ شرارت پر اس مجموعے کی تکمیل بطور انضمام 1 سال زائد کے مرتب ہو جاوے گی۔ اسی طرح یہاں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تو سزا ہو چکی، اس کے ساتھ سزائے آخرت منظم ہو کر مجموعہ قیامت کے روز تکمیل کر دیا جائے گا۔ یعنی سزائے دنیا کفارہ نہ ہوگا سزائے آخرت کے لیے، بخلاف اہل ایمان کے کہ اگر ان پر دنیا میں کوئی مصیبت وغیرہ آتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاقبت کی عقوبت خفیف یا دفع ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی طرف لا يحب الظالمین میں اشارہ فرمایا گیا، یعنی اہل ایمان بسبب ایمان کے محبوب ہیں، محبوب کے ساتھ ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور اہل کفر بسبب کفر کے مبغوض ہیں، مبغوض کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ بیان القرآن۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، تو تو کہہ دے آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ بے شک
یہی ہے بیان سچا، اور کسی کو بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے، اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والے۔ خلاصہ تفسیر، بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی ان کی تجویز ازلی میں مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ ان آدم علیہ السلام کو یعنی ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کے قالب کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی جو اوپر مذکور ہوا آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ پس جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ میں اب بھی حجت کرے، اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم واقعی آئے پیچھے، تو آپ جواب میں یوں فرما دیجئے کہ اچھا اگر دلیل سے نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ، ہم اور تم بلا کر جمع کر لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالی کے۔ یہ توحید ذاتی ہوئی، اور بلا شک اللہ تعالی ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں۔ یہ توحید صفاتی ہوئی۔ پھر ان سب حجتوں کے بعد بھی اگر حق قبول کرنے سے سرتابی کریں تو آپ ان کا معاملہ حوالہ بخدا کیجئے، کیونکہ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ معارف و مسائل، قیاس کی حجیت۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس بھی حجت شرعیہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر قیاس کرنے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ مباہلے کی تعریف، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی امر کے حق و باطل میں فریقین میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وبال اور ہلاکت پڑے، کیونکہ لغت کے معنی رحمت حق سے بعید ہو جانا ہے، اور رحمت سے بعید ہونا قہر سے قریب ہونا ہے۔ پس حاصل معنی اس کے یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، تو جو شخص جھوٹا ہوگا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، اس وقت پوری تعیین صادق و کاذب کی منکرین کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گی۔ اس طور پر دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس میں اصل خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے، اپنے اعزہ و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جائے تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ واقعہ مباہلہ اور رد روافظ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھیں۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو، 2، یا جزیہ ادا کرو، 3، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے شرحبیل، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن قیس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی، اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔
شرحبیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے۔ چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر دی، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا۔ اس آیت میں ابناءنا سے مراد صرف اولاد سلبی نہیں ہے بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد، کیونکہ عرفاً ان سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا ابناءنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرات حسنین رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہیں۔ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابناءنا میں داخل کرنا اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے تو پرورش بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت کا پورا خیال رکھا۔ ایسے بچے پر عرفاً بیٹے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولاد میں داخل ہے، لہذا روافض کو آپ کا ابناءنا سے خارج کر کے اور انفسنا میں داخل کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ تو کہہ اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہراویں اس کا کسی کو، اور نہ بناوے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، وہ یہ ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم مسلمان لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو اس بات کے ماننے والے ہیں، اگر تم نہ مانو تو تم جانو۔ معارف و مسائل، تبلیغ و دعوت کے اہم اصول۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس آیت سے تبلیغ و دعوت کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالی کی وحدانیت پر۔ وہ دعوت نامہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے،
میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے۔ بات اس کے میں تجھے اسلام کے بلاوے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام لا تو سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو اعراض کرے گا تو تجھ پر ان سب کسانوں کا وبال ہوگا جو تیری رعایا ہیں۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ تم گواہ رہو، اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب دلائل واضح ہونے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو اتمام حجت کے لیے اپنا مسلک ظاہر کر کے کلام ختم کر دینا چاہیے، مزید بحث و تکرار کرنا مناسب نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيه أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت؟ اور توریت اور انجیل تو اتری اس کے بعد، کیا تم کو عقل نہیں؟ سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی، لیکن تھا حنیف، یعنی سب جھوٹوں مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار، اور نہ تھا مشرک۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے اور اس نبی کو، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔ خلاصہ تفسیر، اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ طریق یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد، اور یہ دونوں طریق ان دونوں کتابوں کے نزول کے بعد سے ظاہر ہوئے، پہلے سے ان کا وجود ہی نہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان طریقوں پر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی خلاف عقل بات منہ سے نکالتے ہو اور پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی،
گو اس میں ایک غلط مقدمہ لگا کر نتیجہ غلط نکالتے تھے۔ مراد اس سے خوارق ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ مطابق واقعے کی ہے، البتہ اس میں یہ مقدمہ غلط ملا لیا گیا کہ ایسے خوارق والا الہ یا ابن الہ ہوگا، لیکن ایک مقدمہ منشاء اشتباہ تو تھا، اس لیے اس کو ناکافی واقفیت کہیں گے۔ جب اس میں تمہاری غلطی ظاہر ہو گئی سو ایسی بات میں پھر کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، کیونکہ اس دعوے کے لیے تو کوئی سبب اشتباہ کبھی تمہارے پاس نہیں، کیونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فروع شریعت میں موافقت بھی نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ جب تم ایسے بے سروپا دعویٰ کرتے ہو جس سے علم میں بھی مثل عدم علم سمجھا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ان کے طریق کو سنو کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ سو یہود اور نصارہ کو تو مذہبی طریق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوئی۔ ہاں بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے وقت میں ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ تعالی حامی ہیں ایمان والوں کے کہ ان کے ایمان کا ثواب دیں گے۔ طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو؟ اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر؟ خلاصہ تفسیر، دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں۔ گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو وبال اضلال میں گرفتار کر رہے ہیں اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے ساتھ جو تورات اور انجیل میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ان آیات کی تکذیب کرنا ہے جو کفر ہے، حالانکہ تم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو کہ وہ آیات حق ہیں۔ یہ تو ملامت ہوئی ان کے دلال پر۔ آگے دلالت پر ملامت فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر واقعی یعنی عبارت تحریف شدہ یا تفسیر فاسد سے، اور کیوں چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق بات چھپا رہے ہو۔ معارف و مسائل، انتم تشہدون اور انتم تعلمون کے الفاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ اقرار حق نہ کریں یا ان کو علم نہ ہو تو ان کے لیے کفر جائز ہوگا۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح فعل ہے، یہ ہر حالت میں ناجائز ہے، البتہ علم و اقرار کے بعد کفر اختیار کرنے میں ملامت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔